ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے بیچ ایک بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، اور خبر سیدھی یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایران پر حملے کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگلے 48 گھنٹے میں ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دے، ورنہ امریکہ ایران کے پاور پلانٹس پر حملہ کرے گا، پورا ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا، گیس فیلڈ پر حملہ کرے گا، آئل فیسلٹیز پر امریکہ حملہ کرے گا۔ اور جیسے ہی 48 گھنٹے میں سے 30 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرا، اس کے بعد ایران نے امریکہ کو ایک اینیمیشن ویڈیو جاری کر کے دھمکی دی، اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت جاری ہے، اور یہ بات چیت بہت اہم رہی ہے، پروڈکٹیو رہی ہے، اور اب اگلے 5 دنوں تک ایران کے پاور پلانٹس پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ ایران کی جو انرجی سائٹس ہے اس پر امریکہ حملہ نہیں کرے گا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں ایکسپرٹ سیدھے اس کو امریکہ کی ہار بتا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے سامنے جھکنا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد ایران کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے، اور ایران نے کہا کہ ہماری امریکہ سے، ٹرمپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈائیلاگ ہم نے نہیں کیا ہے، اور باضابطہ ایران کے سرکاری میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ CNN نے بھی اس رپورٹ کو شائع کیا ہے۔ ایران سیز دیر از نو ڈائیلاگ بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن۔ تو ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ ہماری 2 دنوں سے بات چیت جاری ہے، اور پروڈکٹیو بات چیت ہوئی ہے، اور اس لیے اگلے 5 دنوں کے لیے ایران پر حملہ کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایران کا کہنا ہے، IRGC کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے سیز فائر کے لیے، یا اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے، یا کسی اور مدعے پر، یعنی یہ جنگ جاری ہے۔ اور ٹھیک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد بھی اسرائیل نے ایران پر جا کر حملہ کیا ہے، خطرناک حملہ کیا ہے۔ تہران کے کئی اہم ٹھکانوں کو، انفراسٹرکچر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور لگاتار اسرائیل بھی جواب دے رہا ہے، اور سیز فائر کا، جنگ بندی کا ایران نے سیدھے انکار کر دیا ہے۔ اور اس کا مطلب صاف ہے، جو لگاتار کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سیف سائیڈ کھیل رہے ہیں، وہ اس جنگ سے اب باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایران نے جس طرح مارا ہے، ایران نے جس طرح دھلائی کی ہے، وہ اب امریکہ کے برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اور اس لیے امریکی صدر نے اپنی طرف سے آ کر کہہ دیا کہ 2 دنوں سے بات چیت جاری تھی، بات چیت اچھی رہی، اور اب 5 دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا، کیونکہ ایران نے جو دھمکی دی تھی، ایران کی دھمکی کے آگے دراصل امریکہ کو جھکنا پڑا ہے، ٹرمپ کو جھکنا پڑا ہے۔ یہی سچائی ہے، یہی ریئلٹی ہے، کیونکہ ایران نے سیدھے امریکہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے ایران کی انرجی پر حملہ کیا، ایران میں جو پاور پلانٹس ہے اس پر اگر امریکہ نے حملہ کیا، تو ایران بدلہ لیتے ہوئے، جوابی کارروائی کرتے ہوئے، مڈل ایسٹ میں جو پاور پلانٹس ہے، وہاں جو انرجی ہے، گیس فیلڈ ہے، اس پر ایران حملہ کرے گا، اور پورا علاقہ، پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ادھر ایران نے یہ بھی بتایا کہ ایران میں جو پاور پلانٹس ہے تو کوئی سینٹرلائز نہیں ہے، اکٹھا نہیں ہے، بلکہ الگ الگ یونٹ میں ہے، اور اگر ایک پاور پلانٹس پر حملہ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ پورا ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا، لیکن اس کا ایران بدلہ ایسا خطرناک لے گا کہ امریکہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ادھر اسرائیل کے پاور پلانٹس پر حملے کی ایران نے دھمکی دی تھی کہ پورا اسرائیل اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اور اسرائیل کے 5 پاور پلانٹس کی باضابطہ نشاندہی بھی ایران نے کر لی تھی۔ ایران نے بتا دیا تھا کہ ایران کے ان پاور پلانٹ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اسی کے بعد ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر۔ انہوں نے لکھا کہ آئی ایم پلیزڈ ٹو رپورٹ، کہ مجھے بتاتے ہوئے آپ کو بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں میں مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی کے مکمل خاتمے کے حوالے سے نہایت مثبت، پروڈکٹیو اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ ان تفصیلی اور سنجیدہ مذاکرات کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو پورے ہفتے جاری رہیں گے، میں نے جنگ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہے، کہا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر تمام ممکنہ حملوں کو 5 دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دے، روک دے، بشرطے کہ مذاکرات کامیاب رہے۔
تو یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سیدھا سیدھا ٹویٹ ہے، اور کل ہی اسی طرح ایک ٹویٹ کر کے آپ اس ٹویٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے میں اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن نہیں کیا تو پھر امریکہ ایران کے پاور پلانٹس پر، انرجی انفراسٹرکچر پر، گیس فیلڈ پر، آئل فیسلٹیز پر حملہ کرے گا۔ پورا ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اس لیے بغیر کسی شرط اور معاہدہ کے ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرے۔ اور اس کی دھمکی میں ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اندھیرے میں ڈبو دیں گے، پورے مڈل ایسٹ کی بجلی غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج ہی ایک اینیمیشن ویڈیو جاری کیا ایران نے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پوری ویڈیو بتایا کہ کس طرح ابنائے ہرمز پر ایران نے تیاری کر رکھی ہے امریکی جنگی جہازوں کو روکنے کے لیے، امریکی حملوں سے نپٹنے کے لیے، اور ایران کی پرمیشن سے بغیر وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی ایران کی اینیمیشن ویڈیو سامنے آتی ہے، اس کے بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آتا ہے۔ کل میرے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے تک لائیو تھے ایران سے معروف اسکالر ضمیر عباس جعفری، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا 48 گھنٹہ 2 دن میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن ٹرمپ کا 48 گھنٹہ پچھلے 23 دنوں میں پورا نہیں ہوا، اور 28 فروری سے بار بار ٹرمپ نے 24 گھنٹے کی، 48 گھنٹے کی دھمکی دی ہے۔ اور اس دھمکی کے بعد پوری دنیا میں بہت زیادہ بے چینی تھی، افراتفری تھی کہ کیا سچ میں ایران پر امریکہ ایسا خطرناک حملہ کرے گا، کیونکہ ایران کی گیس فیلڈ پر اگر حملہ ہوتا ہے، انرجی سائٹس پر حملہ ہوتا ہے، تو پھر ایران نے کہہ رکھا تھا کہ وہ قطر، سعودی عربیہ، کویت میں انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کرے گا۔ اور ایران کے اس طرح کے حملے کا مطلب تھا کہ پوری دنیا میں کرائسس کا پیدا ہو جانا، پوری دنیا میں بحران کا پیدا ہو جانا، پوری دنیا کو تقریباً 40% انرجی کی سپلائی، آئل کی سپلائی، گیس کی سپلائی انہی کھاری دیشوں سے ہوتی ہے، خواہ وہ سعودی عرب ہو، ایران ہو، عراق ہو، کویت ہو، قطر ہو۔ اور پوری دنیا میں اس کا صاف اثر بھی دکھ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے پاس، مشرق وسطیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دولت دی ہے، ایسا خزانہ دیا ہے کہ جب چاہے پوری دنیا میں بحران پیدا کر سکتے ہیں، دنیا کو جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے ایسٹس کا اثاثے کا یہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ہاتھوں کا یہ کھلونا بن چکا ہے۔ امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی پیٹرولیم کمپنی کیا ریٹ کرے گی، کیا ریٹ طے کرے گی، کیا ریٹ طے نہیں کرے گی، کتنے ریٹ میں کس کو پیٹرول بیچنا ہے، نہیں بیچنا ہے۔ لیکن بہرحال مڈل ایسٹ اور مشرق وسطیٰ کے پاس یہ پاور ہے، اور ایران کی دھمکی کے سامنے ٹرمپ کو جھکنا پڑا، اور ٹرمپ نے کہا کہ اگلے 5 دنوں کے لیے ہم نے انرجی سائٹس پر حملے کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ابھی رکی نہیں ہے، جنگ کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا ہے، سیز فائر کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن انفراسٹرکچر پر حملہ بند کرنے کا امریکہ نے اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب ایران کی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے کہا تھا اس حملے میں ہماری رضامندی شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو ڈانٹ لگائی اس پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ رد عمل میں ایران نے قطر کی گیس فیلڈ پر حملہ کر کے 17% کو تباہ و برباد کر دیا، اور قطر کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، کویت، قطر، UAE، انہوں نے امریکہ سے سخت لب و لہجے میں بات کی ہے۔ امریکہ سے کہا کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، اپنے ڈیفنس کی ذمہ داری ہم نے آپ کو دی تھی، لیکن آپ ہمیں نہیں بچا پا رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے ہماری اکنومی کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا دفاع نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے یہاں اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے، ہم آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور قطری عوام، UAE کے عوام کی طرف سے امریکہ کے خلاف سخت غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ بھارت جو لگاتار امریکہ کو سپورٹ کر رہا تھا، بھارت کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کو فادر لینڈ بتایا گیا تھا، لیکن جب بھارت میں کرائسس پیدا ہو گیا تو بھارت کے وزیر اعظم کو بھی مذمت کرنی پڑی، اور ایران کے انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملے کو کنڈم کرنا پڑا، اور وہ حملہ اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے، کیونکہ جب اپنے ملک میں بحران پیدا ہوگا، جب بھوکے رہنا پڑے گا، جب ایندھن کی کمی ہوگی، انرجی نہیں ہوگی، تو پھر ایٹیٹیوڈ کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، جنون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو اپنی اوقات میں آنا پڑتا ہے، اور یہی دنیا کے کئی دیشوں نے کیا ہے۔ اور اب ایران کے سامنے سیدھے سیدھے امریکہ
امریکہ کو جھکنا پڑا ہے اور امریکہ نے بھی ایران کی طاقت مان لی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیک ڈور سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی امریکہ لگاتار ایران سے بیک ڈور سے بات چیت کر رہا ہے کہ اب سیز فائر کر لو، جنگ بندی کر لو، اور ایران نے 2 شرطیں رکھی ہوئی ہے اور امریکہ اگر ایران کی شرط نہیں مانے گا تو پھر سیز فائر پوسیبل نہیں ہے۔ ایران کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس جنگ میں جتنا اس کا نقصان ہوا ہے امریکہ اس کا ہرجانہ ادا کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایران کا جو ایسٹس، جو اثاثہ امریکہ نے فریز کر رکھا ہے، اس کے علاوہ ایران پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان تمام پابندیوں کو ہٹایا جائے، ان کے اثاثے کو ریلیز کیا جائے۔ یہ ایران کی دوسری شرط ہے اور ایران لگاتار اپنی شرطوں پر اٹل ہے، ٹکا ہوا ہے۔ اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بوکھلاہٹ ہے، ان کی جو شکست ہے، وہ سامنے آ گئی ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی چاہے اس روئے زمین پر جتنا بھی خدائی کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرے، لیکن اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل سپر پاور ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی اور سپر پاور اور طاقتور نہیں ہو سکتا، اور بڑے بڑے فرعونوں کا انجام ایسا ہی ہوا ہے، اور اب ٹرمپ کے انجام کو لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی، رسوائی نہیں ہو سکتی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے گزارش ہے ملا ٹائمز کو جوائن کر لیجیے، ہماری ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجیے۔ اللہ حافظ۔